السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا FR اردو کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی تیاری خوب اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ میرے ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے سر سید احمد خان کی حالت زندگی اور ان کے اچھے کارنامے کے بارے میں پڑھایا اور ان کے بارے میں اچھی طریقے سے بتایا کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، انہوں نے کون کون سے کارنامے انجام دیے اور قوم مسلم کے لیے خاص کر انہوں نے کون کون سے کارکردگی کی، یہ سبھی آپ کو میں نے بتایا۔ آج انہوں نے جو مضمون لکھا ہے اور جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، جس کا نام ریا ہے، جو آپ دیکھ پا رہے ہو، اس ریا کے بارے میں ہم سبھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہے، التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو بغور سنیں، دیکھیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ صرف اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا سبق پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا اور ساری باتیں آپ سمجھ جائیں گے۔ پھر میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ سبھی کو سوالات و جوابات بھی کم سے کم 3-4 چیپٹر سے میں نے کروایا ہے، اسے بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ پھر انشاءاللہ وقت جیسے جیسے ملے گا ہم یکے بعد دیگرے سبھی چیپٹر کے سوالات و جوابات حل کراتے رہیں گے۔ تو بس میرے ساتھ بنے رہیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے یعنی موٹیویٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو دیکھیے، اب میں نے آج کا سبق ریا جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو بغور دیکھیں۔ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی بہت ہیں جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان مضمون میں لکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ظاہر کچھ اور ہوگا اور باطن کچھ اور ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ظاہر میں دیکھنے میں اتنا نیک، اتنا اچھا انسان دکھے گا جس کا کوئی جواب نہیں، لیکن اس کے دل کے اندر میں اتنی فتور جمع ہوگی کہ اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک آگے یہ بھی ہے کہ دنیا دار اور رند مشرب آدمی جس قدر کے دراصل وہ بد ہیں، اس سے زیادہ اپنے تئیں وہ بد بناتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ کچھ لوگ دنیا دار ہیں اور بد ہیں، برے تو ہیں، لیکن اتنے برے نہیں ہیں جتنا وہ اپنے آپ کو برے سمجھ رہے ہیں۔ جیسے کہ دیکھ لیجئے، گاؤں گھر میں آپ دیکھتے ہوگے کہ 10 روپے کی بوتل پی لیتا ہے نہیں، جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، اب وہ بھی اپنے آپ کو اتنا ہائی فائی بننا شروع کر دیتا ہے کہ یعنی ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کی شراب اس نے ہی ڈھکوس لیا ہو، ہے نہیں، اور بہت بڑا جو ایسے گنہگار اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جتنا وہ ہے نہیں، اس سے زیادہ وہ جتانے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ دینداری کی بناوٹ کرنے والے جس قدر کے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نیک اپنے آپ کو جتلاتے ہیں۔ اور صرف برا کے اندر میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ برے میں تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگ سگریٹ پی کے بھی نشے میں اپنے آپ کو مانتے ہیں، ہے نہیں۔ کچھ لوگ تو جو ایسے تھوڑا سا وہ یعنی کہ پانی والا جو ایسے پاؤچ ہوا پی لیتا ہے، اس کو بھی لگتا ہے کہ کتنا بڑا جو ایسے ہائی کوالٹی کا شراب پی کر کے وہ یہ بن چکا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دینداری کے اندر میں بھی وہی چیزیں ہیں۔ خرچ کریں گے خدا کی راہ میں 1 روپیہ اور جتلائیں گے کہ میں نے 1000 خرچ کر دیا۔ خرچ کریں گے 1 لاکھ، جتلائیں گے کہ میں نے پوری یعنی کہ مسجد بنوا دیا، میں نے پوری شادی اپنے غریب کی کروا دی۔ لیکن ریئلی یہ ہے، اس کی تہ تک پہنچو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ بھئی کسی ایک چیز کا وہ ٹھیکہ کا لے لیا ہو۔ لیکن ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دینداری کی ذرا سی باتوں سے بھی بھاگتے ہیں اور دن رات عشق و تماش بینی اور لچپنے کی باتوں کی، جن کو دراصل انہوں نے کبھی نہیں دراصل انہوں نے کی بھی نہیں، گپے اڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہہ رہے ہیں اور یہ حضرت بے شمار گناہوں اور بدیوں کو ایک ظاہری دینداری کے پردہ میں چھپاتے ہیں اور ٹٹی کی اوچھل میں شکار کھیلتے ہیں۔ بالکل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑے دیندار سمجھنے لگتے ہیں اور دینداری لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں دینداری، بٹ اندر ہی اندر عشق و تماش بینی میں لگے رہتے ہیں، لچپنے کی باتیں کرتے ہیں، ہے نہیں۔ اور دراصل نیک دینداری کی باتیں کرنے والے اس قدر ہے کہ وہ کبھی دینداری کی باتیں کیا بھی نہیں ہیں، وہ گپے اڑاتے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں
जो टोपी कुर्ता पैजामा पहन लेंगे, दाढ़ी बड़ी बड़ी बढ़ा लेंगे और अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा फ़हामा समझने लगेंगे और समझाने लगेंगे। ठीक है, चलिए, मैं समझता हूँ कि ये दोनों किस्म के आदमी चंदा बुरे नहीं हैं, मगर एक और तीसरे किस्म के लोग हैं जो इन दोनों किस्मों से अलहदा हैं और उन्हें का कुछ ज़िक्र मैं इस तहरीर में करना चाहता हूँ। अब देखिए, ये तो सर सैयद अहमद ख़ान ने बता दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसका ज़ाहिरी कुछ और है, बातनी कुछ और। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरे कम हैं लेकिन अपने आप को बुरे ज़्यादा जताते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दीनदारी खूब करते हैं लेकिन दरअसल में दीनदार बनते हैं, बट अंदर ही अंदर क्या करते हैं, इश्को तमाशबीनी में लगे रहते हैं, लचपने की बात में लगे। ये तो बात बुरे भी हैं, सर सैयद अहमद ख़ान कह रहे हैं, ऐसे लोग तो हैं ही दुनिया में, लेकिन उससे भी ख़तरनाक लोग हैं। अब वो कौन हैं? कह रहे हैं कि इनकी बनावट एक और ही अजीब किस्म की है। वह अपनी बनावट से दुनिया के लोगों ही को फ़रेब नहीं देते, बल्कि अक्सर ख़ुद आप क्या हो जाता है, आप भी धोखा में पड़ते हैं। यानी इसके अलावा भी ऐसे लोग हैं जो अजीब किस्म के हैं। वो अपनी बनावट से दुनिया के लोगों को ही फ़रेब में नहीं देते, बल्कि अपने आप भी धोखा में पड़ जाते हैं। वह बनावट ख़ुद उनके दिल के हाल को छुपाती है। वह बनावट ख़ुद उनके दिल के हाल को छुपाती है। जिस कदर के दर हकीकत, क्या करें कि जिस कदर के दर हकीकत वो नेक है, उससे ज़्यादा उनको नेक जताती है। फिर तो वह लोग या अपनी बदियों पर ख्याल ही नहीं करते या इन बदियों को नेकियां समझते हैं। ठीक है, मुक़द्दस दाऊद ने नहायत दिलचस्प लफ्ज़ों में इस बुराई से पनाह मांगी है और इस तरह पर खुदा की मुनाजात की है। कौन अपनी गलतियों को समझ सकता है? तू ही मुझको मेरे पोशीदा ऐबों से पाक कर। जो लोग एलानिया बदी करते हैं, अगर उनको बदियों और गुनाहों से बचाने के लिए नसीहत की ज़रूरत है, तो वह लोग जो दर हकीकत मौत की राह चलते हैं और अपने तईन नेकी और ज़िंदगी के रास्ता पर समझते हैं, किस कदर रहम के लायक हैं और कितनी नसीहत के मोहताज हैं। बस मैं चंद कायदे बयान करना चाहता हूँ जिससे वो बदियाँ जो दिल के कोने में छुपी होती हैं और जिनके छुपे रहने से इंसान अपने दिल का सच्चा हाल आप नहीं जान सकता, मालूम हो सकें। ये सभी चीज़ें सर सैयद अहमद ख़ान बयान करने जा रहे हैं। कह रहे कि आम कायदा तो इसके लिए यह है कि हम खुद अपने आप को इन मजहबी उसूलों को जो हमारी हिदायत के लिए मुक़द्दस किताबुल्लाह में लिखे हैं जांचें और अपनी ज़िंदगी को उस पाक शख्स की ज़िंदगी से मुकाबला करें जिसने ये फरमाया कि क्या फरमाया, इन्ना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इला इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। क्या कहा? इन्ना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इला इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिला शक मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, बस मेरे पास वही आती है और तुम्हारे पास नहीं आती, और बेशक तुम्हारा माबूद एक है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। अब एक चीज़ और यहाँ याद रख लें, कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़ुद अपने मुंह से ये कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी मेरी तरह बशर है। हमारी क्या औकात कि मैं कहूँ कि मेरी तरह है या मुझ में से है? नहीं, मैं तो उनकी तरह हूँ ही नहीं, बल्कि हुजूर की ये हकीकत है और उनका इख्तियार है कि वो समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि सिर्फ़ लिबास बशरी है हमारी। हुजूर ने क्या फरमाया? लिबास बशरी है, लेकिन दर हकीकत मैं तेरी तरह नहीं हूँ। तू जैसा गंदा है वैसा नहीं हूँ, तू जैसा पापी है वैसा नहीं हूँ, तू जैसा गुनहगार है वैसा नहीं हूँ। याद रखिएगा। इसलिए इस चीज़ को, इस हदीस को बहुत लोगों ने बहुत तरीके से तोड़ मरोड़ कर तर्जुमा किया है, लेकिन दर हकीकत ये है कि यह हदीस हमें यह सबक देना चाहती है कि हुजूर लिबास बशरी में तो थे, बट इंसान जिस कदर गंदा है वैसा नहीं थे, इंसान जिस कदर चापलूस है वैसा नहीं थे। माज़अल्लाह,
میرے نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تو ہم جیسے انسان کس کھیت کی مولی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو خدا کی رحمت سمجھیے، برکتیں سمجھیے، خدا کا احسان سمجھیے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے ہمارے لباس بشری میں بھیجا تاکہ ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کو بآسانی سمجھ سکے۔ اگر وہ نوری شکل میں شباہت میں ہوتے تو ہماری آنکھ اس قابل نہیں کہ حضور کا دیدار کر پاتی۔ یعنی میں اس وقت نہیں ہوں، بٹ جو صحابہ تھے اس وقت اس کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں دیکھ پاتے، میرے حضور کی دیدار نہیں کر پاتے۔ اتنی چمک جو ہے ایک معمولی سورج کی روشنی وہ تاب نہیں لا پاتے ہیں، تو میرے آقا کی چمک کو کیسے وہ کوئی تاب لا پاتا؟ تو اس لیے میرے دوستو، اس حدیث کو ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میرے حضور نے فرمایا ہے، ہماری یہ اوقات نہیں کہ میں کہوں کہ میری طرح ہے معاذ اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ وہ لباس بشری میں تو تھے، لباس بشری میں تو تھے، لکھاوٹ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے آپ لوگ یہ نہیں کہ، بٹ میری طرح نہیں تھے، میں جیسا ہوں ویسا نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے ہی بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ بلا شک میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں چلے گا، میری اوقات نہیں کہ میں کہوں کہ حضور میری طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیوں؟ تو اب یہاں پہ بھی سوچ لے، کیونکہ حضور گنہگار نہیں ہے، حضور گنہگار نہیں ہے، حضور معصوم ہے، حضور نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور نبی وہی ہوتا ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتا ہے۔ تو ان کا اختیار ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں، بلا شک انسانی شکل میں ہوں، لیکن میری اوقات نہیں کہ میں کہہ دوں کہ حضور میری طرح ہے، اس لیے کیونکہ میں ایک بہت بڑا پاپی ہوں۔ اور اگر میں ڈائریکٹ یہ کہہ دوں کہ حضور میری طرح ہے، تو آپ خود سوچو کہ تم جیسے پاپی ہو، معاذ اللہ، اشارہ کنیکشن کہاں تک پہنچ رہا ہے نہیں؟ تو لباس بشری کہہ سکتے ہو، بٹ میری طرح نہیں کہہ سکتے ہو، یاد رکھیے گا۔ تو حضور پر کیا تھی؟ وہی نازل ہوتی تھی، اور تمہارے پاس نہیں ہے، تو یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور میری طرح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، اور بے شک تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، اور جو اس درجہ کمال تک پہنچا جہاں تک انسان کا پہنچنا ممکن ہے، اور جس کی زندگی ہمارے زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ بالکل، حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور جو اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے بڑا ہادی اور بہت بڑا دانا استاد ہے۔ ان دونوں قاعدوں کے برتنے میں بڑی بڑی غلطیاں پڑتی ہیں، کچھ تو لوگوں کی سمجھ میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور کچھ آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے، جو بن ہوئے رہ نہیں سکتی، اختلاف ہونا ہے، اور کچھ زمانے کے گزرنے سے ٹھیک حالت اور کیفیت ان واقعات کی جو گزرے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس خلاف اگلے مسلمان منصفوں کے صرف انہی قاعدوں کے بیان کرنے پر میں اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اور بھی قاعدے بیان کرتا ہوں جو انسان کو ٹھیک مطلوبہ راہ پر لے آتے ہیں۔ اپنے پوشیدہ عیبوں کے معلوم کرنے کا ایک عمدہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں، ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ دیکھیے، اپنے آپ کو پرکھنے کا سب سے آسان اور سہل طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پرکھیں؟ تو یہ دیکھیں کہ دشمن میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ دوست تو آپ کی برائی کو چھپائے گا، اور دشمن جو ہوگا وہ آپ کی چھوٹی سی بھی غلطی کو اجاگر کرتا ہے، تو آپ اس سے سبق سیکھیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس دوست سے دشمن بہتر ہے جو آپ کی غلطی کو چھپائے نہیں بلکہ اجاگر کرے، کیونکہ جو آپ کی غلطی کو چھپا رہا ہے وہ دوست نہیں، وہ بہت بڑا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے،
ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں، یا تو ہمارے عیب ان کو عیب ہی نہیں معلوم ہوتے، اور یا ہماری خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے ان کو چھپاتے ہیں، یا ایسی نرمی سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہایت ہی خفیف سمجھتے ہیں، بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، برخلاف اس کے کہ دشمن ہم کو خوب ٹٹولتا ہے۔ دشمن کیا کرتا ہے؟ خوب ٹٹولتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اور کونے کونے سے ڈھونڈ کر ہمارے عیب نکالتا ہے۔ گو وہ دشمنی سے چھوٹی بات کو بہت بڑا کر دیتا ہے، مگر اکثر اس کی کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ تا نباشد چیز کے مردم نگوید چیز ہا، کہہ رہے ہیں کہ جب تھوڑی چیز ہوتی ہے تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، جب تھوڑی چیز ہوتی ہے تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوست ہمیشہ اپنے دوست کو نیکیوں کو بڑھاتا ہے، یعنی دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، اور دشمن عیبوں کو۔ اس لیے ہم کو اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم کو ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے، ہم کو ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے۔ اگر ہم نے اس کے طعنوں کے سبب ان عیبوں کو چھوڑ دیا تو دشمن سے ہم کو وہی نتیجہ ملا جو ایک شفیق استاد سے ملنا چاہیے تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لائن کو آپ اچھی طریقے سے نوٹ ڈاؤن کریں گے اپنی بک میں، اپنی کاپی میں، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے دوستو، کہا گیا ہے کہ دوست ہمیشہ آپ اپنے دوست کی کیا کرتا ہے؟ بڑائی کرتا ہے۔ نیک کام کرے گا ایک ٹائم، اور وہ 10 جگہ بات کرے گا، ارے میرا دوست تو دوست کی بات کر رہے ہو، بہت بڑا نیک انسان ہے، بہت بڑا نیک ہے، وہ بہت بڑا نیک ہے، بہت بڑا نیک ہے، یہ آپ دوست کہتا ہے۔ تو اس لیے سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ دوست آپ تھوڑا نیکی کرو گے تو اس کو اجاگر کرے گا، اور دشمن ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کے عیب کو نکالے گا اور مطلع کرے گا۔ تو اب اس دوست سے دشمن بہتر ہوا، اس لیے کہ آپ کے عیب کو وہ ظاہر کر رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کے ظاہر کیے ہوئے عیب کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہو، گناہ کو چھوڑتے ہو، تو آپ کو دشمن کا بہت بڑا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہی چیز آپ کو اس نے دیا جو ایک استاد سے ملنا چاہیے تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، کہہ رہے دشمن جو عیب صحیح یا غلط ہم میں لگاتا ہے ہمارے فائدے سے خالی نہیں، اگر وہ ہم میں ہوتا ہے تو ہم اپنے عیب سے مطلع ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں۔ بات سمجھ میں ہے؟ سچ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ دشمن از دوست ناسہ ترست، این جز نہ کوئی نگوید و این جز بدی بخوید۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دشمن از دوست ناسہ ترست، این جز نہ کوئی نگوید و این جز بدی بخوید، کہ دشمن از دوست ناسہ ترست، کہ دشمن دوست سے زیادہ بہتر ہے جس نے ہمارے عیب کو ظاہر کیا اور ہمیں نیکی کی طرف لے گیا اور ہماری نیکی کو چھپایا، ہے نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہتر دشمن ہوا۔ ٹھیک ہے، آگے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ دشمن دوست سے زیادہ ناصح ہے، اس لیے کہ وہ دوست سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں کہتا، اور وہ دشمن سوائے برائی کے اور کچھ نہیں کہتا۔ برائی کے کچھ نہیں کہتا۔ کہ پلوٹارک کا دشمنی کے فائدوں پر جو مضمون ہے، اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دشمن جو ہم کو بدنام کرتے ہیں اس سے ہم کو ہماری برائیاں معلوم ہوتی ہیں، اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے چال چلن میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہیں وہ بغیر ایسے دشمن کی مدد کے کبھی معلوم نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، علی حاصل قیاس، اگر ہم خود اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں کہ ہم کیا ہیں، تو ہم کو اسی بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اس میں سے ہم کس قدر کے مستحق ہیں، اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جن کاموں کے سبب سے
وہ تعریف کرتے ہیں اس میں سے ہم کس قدر کے مستحق ہیں، اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جن کاموں کے سبب سے وہ تعریف کرتے ہیں یا نہیں، اور پھر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے والے ہماری تعریف کرتے ہیں دراصل ہم میں کہاں تک ہیں۔ ان باتوں پر انسان کو بخوبی غور کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا یہ حال ہے کہ کبھی تو ہم لوگوں کی رائےوں کو جو ہماری نسبت ہے پسند کر کے اپنے تئیں بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور کبھی ان کو ناپسند کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارا دل کہتا ہے اس کے مقابلے میں ان تمام رائےوں کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ ہم کو ایسی نیکی پر بھی جس کو ہم نے اپنے خیال میں نیک سمجھا ہے مگر در حقیقت اس کی نیکی کیا ہے؟ اس کی نیکی مشتبہ ہے، زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کی رائےوں کو بھی نہایت قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ جو ہم میں سے اختلاف رکھتے ہیں اور جو عقل مند کو اور نیک دل ہیں، اور جس طرح ہم نیک دلی سے بات کہتے ہیں اسی طرح وہ بھی نیک دلی سے ہم سے مخالفت کرتے ہیں، مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان اختلاف کرنے والوں نے صرف آزادی رائے اور اس دلی نیکی سے جس کے سر چشمہ کی موت قدرت نے ہر ایک انسان کے دل میں کھولی ہے، سر چشمہ کی سوت قدرت نے ہر ایک انسان کے دل میں کھولی ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ یا کسی بیرونی دباؤ یا پابندی، رسم و رواج اور تعصب اور تقلید نے ان کے دل کو پھیرا ہے، کیونکہ اگر یہ پچھلی بات اختلاف رائے کا سبب ہو تو نہایت بے قدر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ جہاں ہم کو دھوکہ کھانے کا احتمال ہے وہاں ہم کو نہایت ہوشیاری اور بہت خبرداری سے کام کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ سرگرمی اور تعصب اور کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے کے لوگوں کو برا اور حقیر سمجھنا، یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ فی نفس کیا ہے؟ نہایت ہی بری ہے، گو کہ وہ ہم سے کمزور دل آدمیوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر اس پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس پر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دینداری اور نیکی کے لیے نہایت مشہور ہیں، مگر نہایت لغو اور کیا ہے نرے شیطانی اصولوں کو نیکی سمجھ کر اپنے دلوں میں اس کی جڑ گاڑ دی ہے۔ میں اس بات کو اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عقلمند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری یہ سب باتیں ہوں اور پھر بھی گناہ سے پاک ہو۔ کہہ رہے اسی طرح ہم کو ان کاموں سے بھی ڈرنا چاہیے جو ان کے کمزور دل کی قدرتی بناوٹ سے یا کسی خاص شوق سے یا کسی خاص تعلیم کے اثر سے یا کسی اور سبب سے ہوتی ہے، جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہے۔ ایسی حالت میں انسان کو سمجھنا نہایت آسانی سے حق بات کی طرف سے پھر جاتی ہے اور اس کا دل غلطی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یہی باتیں ہیں جن کے سبب سے تعصب اور ہزاروں غلطیاں اور پوشیدہ برائیاں اور لامعلوم عیب انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ گھس جاتے ہیں۔ جس کام کے کرنے میں عقل کے سوا اور جذبوں کی بھی ترغیب ہو، اس کے کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ عقل مند آدمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اس پر شبہ کرنا چاہیے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی برائی چھپی ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ان اصولوں پر اپنے خیالوں کو جانچنا اور اپنے دل کو ٹٹولنا اور دل کے تاریک جذبوں کو ڈھونڈنا ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں۔ اگر ہم اپنے دل میں ایسی مضبوط نیکی بٹھانی چاہیں تو قیامت کے دن
ہمارے کام آوے، جس دن کہ ہمارے بھیدوں کو جاننے والا ہمارے دل کو جانچے گا، جس کی عقل اور انصاف کی کچھ انتہا نہیں، تو ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لیے کوئی راہ نہیں۔ ہمارے بانی اسلام نے جب ہم کو یہ سکھایا کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے دل کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے، تو اس نے کس خوبی اور خوبصورتی سے اس ریاکاری کی برائی ہم کو بتلا دی، جس سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو ہی فریب میں ڈالتا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے بھی اپنے مناجات میں اس ریاکاری کے خوف کو، جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، نہایت دلچسپ لفظوں میں ادا کیا ہے، جہاں اس نے کہا ہے کہ اے خدا مجھ کو جانچ، میرے دل کی تہ کو ڈھونڈ، میرے خیالوں کو دیکھ، مجھ کو بخوبی پرکھ کہ مجھ میں کس برائی نے راہ کی ہے، اور مجھ کو ایسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ کو قائم رہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ رہا ریا، جو سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ اس کے اندر میں ہم نے ریا کے بارے میں پڑھا، حدیثیں پڑھیں، اور پھر لوگوں کی سچائیوں کو جاننے کی کوشش کی۔ چلیے اگلے والے ویڈیو میں اگلی باتیں ہوں گی، اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔